بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف واقعات پر مبنی ویڈیوز کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو آپ کے پیش خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنا۔ ملک یمن کے کامیاب سفر کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو رستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کی حدود میں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کی تمام تفصیلات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کاوشوں کو سراہا اور فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرو اور اپنا احرام کھول دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احرام باندھتے وقت نیت کی تھی کہ اے اللہ، میں وہ احرام باندھ رہا ہوں جو تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تیرے پاس قربانی کے جانور ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جانوروں میں شریک فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا اور مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانب سے قربانی کے جانور پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت میں جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، اور بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈال ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈال ہو کر بیٹھ گئے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا، اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بنی حارث بن خزرج میں موجود تھے، انہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا نہ تھا۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھ سے حوض کوثر پہ ملو گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل اپنے اہل بیت کو مختلف وصیتیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں کے چند درہم میرے ذمہ واجب ہیں، میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لیے ادھار لیے تھے، تم انہیں ادا کر دینا۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، میرے بعد تم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوں گی، تم ان مصائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کر لینا۔ غسل کے قطروں کو فرط جذبات سے چاٹ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اسی جگہ میں دفن کیا جاتا ہے، اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ حق اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات تھے، انہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط جذبات میں چاٹ لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی۔ ابن جبر اور سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا چھوٹا گھرانہ غالب آ گیا؟ اگر تم چاہو تو میں سواروں اور پیادوں کا لشکر جمع کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے، لیکن تمہاری یہ دشمنی اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ بے شک ہم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب کا اہل پایا اور ہم نے ان کے دست حق پر بیعت کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک منافق لوگ ایسی قوم سے ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اس لیے کی کہ وہ اس امر کے اہل تھے۔ ایک اعرابی کے سوال کا جوابات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپائے رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے اسلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارا حال کی خبر دے دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مظہر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، اور وہ خچر کی سواری کرے گا، اپنے کپڑوں کو اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا، اور وہ خاتم الانبیاء ہوگا، اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو، پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہوگی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مظہر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس اعرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی۔ اس رابی نے پوچھا وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس رابی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دریائے نیل کی وسعت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس رابی نے پوچھا وہ کون سا پتھر ہے جس نے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس عربی نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعات میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام۔ اس عربی نے پوچھا وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسم اور جان۔ اس عربی نے پوچھا وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی اور موت۔ اس عربی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضاء بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انگشت شہادت۔ اس عربی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عربی کے سوال کے شافی جوابات دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو واپس نہ لوٹایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور امر خلافت کو واپس لوٹا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب کے بعد گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور یہ کہہ کر واپس چلے جاتے کہ میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور فرماتے بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ مقدم رکھا، ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم رکھتے ہیں، پس کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب سے ہٹائے؟ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔